اسلام اور ہم ابتدا میں معاملہ بہت سادہ تھا۔ اللہ نے انسان کو اپنا کلام عطا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کلام کو زندگی کے قالب میں ڈھال کر ایک زندہ نمونہ پیش کر دیا۔ پیغام واضح تھا، راستہ روشن تھا اور مقصد انسان کو خدا کے سوا ہر غلامی سے آزاد کرنا تھا۔ پھر وقت گزرا، راستے کی نشانیوں کی حفاظت کے لیے روایتیں جمع ہوئیں، روایتوں کی جانچ کے لیے علوم وجود میں آئے، علوم کی تشریح کے لیے ماہرین پیدا ہوئے اور ماہرین کی درجہ بندی کے لیے مزید ماہرین کھڑے ہو گئے۔ یوں سادگی رفتہ رفتہ پیچیدگی میں بدلتی چلی گئی۔ عام آدمی جو نہ اس پورے علمی جنگل میں سفر کر سکتا تھا اور نہ عمر بھر کی مہلت رکھتا تھا، آخر کار کسی نہ کسی رہنما کا محتاج ہو گیا۔ یہیں سے ایک سوال جنم لیتا ہے کہ کیا دین انسان کو اللہ سے جوڑنے آیا تھا یا انسان اور اللہ کے درمیان مسلسل بڑھتی ہوئی واسطوں کی دیواریں کھڑی کرنے کے لیے؟ مسئلہ علم کا وجود نہیں ہے، مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب علم رہنمائی کی بجائے اجارہ داری بن جائے اور حق کی تلاش شخصیتوں کی پیروی میں گم ہو جائے۔ راستے اکثر اس وقت نہیں کھوتے جب نشانات مٹ جائیں، بلکہ اس وقت کھو جاتے ہیں جب نشانات اتنے زیادہ ہو جائیں کہ منزل ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ شاید آج بھی اصل سوال یہی ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف ان لوگوں کو سمجھنے میں مصروف ہیں جو دین کو سمجھانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ خود سب سے پہلے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں، اور پھر اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مختلف علماء کرام کی آراء کو دیکھیں، پھر جو بات قرآن کریم کے عین مطابق لگے اسے مان لیں۔